میری بیوی کو دھکے مارے، میرے بیٹے کو دھکے مارے، چیخ رہی چلاتے بے ہوش ہو گئی میری بیوی کہ میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، اس کو دواخانے میں لے جاؤ۔ تو ان ظالموں نے اس فریاد کو بھی نہیں سنا، جیل میں بھی جانا گوارا کیا، 40 دن تک سوکھی روٹیاں کھائیں، درد سے بے ہوش ہو گیا تو جیل میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے، دواخانے کو تک لے کے نہیں گئے یہ ظالم کانگریسیاں۔ جان لینے کی کوشش کی جیل میں، سو رہا تھا تو بچھوؤں کو چھوڑ دیا، اللہ نے جگا دیا تو دیکھتا ہوں تو کیا پیر کے پاس بچھو ہے، اور اللہ کا شکر کے اٹھا اور 2 بچھوؤں کو مارا۔ اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے کل کا سورج نصیب نہ کرے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کا انتخاب تو بڑا آسان ہے، کوئی نہیں ہے، آپ ہی جیتنے والے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آج یہ موقف ہے تو اس موقف کے پیچھے خدمت ہے، اس موقف کے پیچھے یتیموں کی دعا ہے، اس موقف کے پیچھے بے سہارا لوگوں کی دعا ہے، اس موقف کے پیچھے ہمارا کام ہے، اس موقف کا وجہ ہماری محبت ہے، اور اس موقف کی وجہ اس کے پیچھے اس عوام کی محبت ہے، اس عوام کی وابستگی ہے۔ اور قربانیاں کیا صرف اس حد تک ہے؟ ارے آج اگر یہ موقف ہے تو اس موقف کے لیے ہم نے خون بھی بہایا ہے پسینے کے ساتھ، اس موقف کے لیے ہم نے جیل میں بھی جانا گوارا کیا، 40 دن تک سوکھی روٹیاں کھائیں، جب جا کے یہ موقف ہے۔ جان لینے کی کوشش کی جیل میں، سو رہا تھا تو بچھوؤں کو چھوڑ دیا، اللہ نے جگا دیا تو دیکھتا ہوں تو کیا پیر کے پاس بچھو ہے، اور اللہ کا شکر کے اٹھا اور 2 بچھوؤں کو مارا۔ اس وجہ سے یہ دن ہے، کھانے کے لیے پیٹ میں درد، تکلیف میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، درد سے بے ہوش ہو گیا تو جیل میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے، دواخانے کو تک لے کے نہیں گئے یہ ظالم کانگریسیاں۔ میری بیوی کو دھکے مارے، میرے بیٹے کو دھکے مارے، چیخ رہی چلاتے بے ہوش ہو گئی میری بیوی کہ میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، اس کو دواخانے میں لے جاؤ۔ تو ان ظالموں نے اس فریاد کو بھی نہیں سنا، کھانے کے لیے تڑپتا تھا، کورٹ سے آرڈر آیا کہ گھر کا کھانا دے دو، یہ بیمار ہے۔ تو جیلر کہتا ہے کورٹ سے بھی آرڈر نہیں آیا، اس واسطے نہیں دے سکتا۔ کبھی نمک زیادہ ڈالتے تو کبھی مرچی زیادہ ڈالتے، کبھی پانی زیادہ ڈالتے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے کل کا سورج نصیب نہ کرے۔ روٹیاں دیے مجھے، روٹیاں کھا نہیں سکتا تھا تو لپیٹ کے رکھ دیا جیل میں۔ رات میں اٹھ کے دیکھتا ہوں، کیا 2 بلیاں لڑ رہی ہیں، کس کے لیے؟ وہ جو روٹی رکھا تھا اس کے لیے۔ آدھے گھنٹے تک لڑے، ایک بلی جیت گئی، روٹی کو منہ میں لی اور ایسے چبانے کی کوشش کری اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئی۔ دوسری بلی آئی، وہ لی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ بلیاں جس روٹی کو کھانے سے انکار کیا، ویسا کھانا ان ظالموں نے مجھے دیا۔ ارے اتنا ظلم، اتنی زیادتی، ارے سب کچھ برداشت کیا اور آج بھی برداشت کرتا ہوں۔ اس طرف کروٹ لے کے سو نہیں سکتا، انتڑیوں میں درد ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، پانی پیا تو پیٹ پھول جاتا
आता है, दर्द में तकलीफ में रहता हूं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कह के उठता हूं और निकल जाता हूं कि चलो निकलते हैं, शायद कोई परेशान हाल की मदद के जरिए ये दर्द शिकम कम हो जाए, शायद बहते हुए आंसुओं को पोंछ लो तो शायद ये दर्द कम हो जाए, शायद यतीम के सर पर हाथ रख लो तो ये दर्द कम हो जाए, शायद इस भूख और प्यास की तड़प को मिटा सको किसी बेवा या यतीम की मदद करके। अरे मेरी जिंदगी क्या है मैं जानता हूं, कितनी तकलीफों से गुजरता हूं मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरी औलाद जानती है, मेरी बीवी जानती है, मगर मैंने अपने तकलीफों को भी छुपाया, अपनी औलाद के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि मेरी तकलीफ को देखकर मेरे मासूम बच्चों के दिल में कोई गुस्सा ना आ जाए, मेरे मासूम बच्चे अपने जिंदगी को बनाने के राह से हट जाएं और भटक जाएं। अपने दर्द को छुपाता रहा, चेहरे पे मुस्कुराहट लाके मुस्कुराता रहा, दर्द में रहा, पेट पे हाथ पकड़ता रहा, आवाम के दरमियान में मुस्कुराता रहा। यही मेरी जिंदगी रही है मेरे भाई, और कुछ नहीं।